إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اے یار کر ورد زبان آخر فنا دل سے پڑھا کر ہر زمان آخر فنا کوئل پپیہا فاقتا ہستی سے دل برداشتہ کہتے ہیں سب بے ساختہ آخر فنا معزز سامعین بزرگان اللہ جل شانہ کا تمام کرم اور احسان ہے جس کی بدولت ہم اور آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہوں نے دنیا کی تمام صعوبتوں، دشواریوں، پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، اس کو موت آ جانی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول آئے، وہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، سلیکٹڈ بندے تھے، مگر ان کو بھی موت آئی، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر اس زمین پر، جن سے اچھا اس زمین پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا، اللہ کے بعد زمین و آسمان میں جو سب سے بڑی ذات تھی، اس ذات نے بھی دنیا چھوڑ دیا اور دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہمارا اور آپ کا شمار کیا ہے؟ آپ دنیا میں تیاری کرنے کے لیے اور آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہوشیار بندہ وہ ہے جو اس دنیا میں آخرت کی تیاری میں لگا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، وقت بہت کم ہے، اور اس کم وقت میں اگر کسی نے لمبے سفر کی تیاری کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ لاکھ کما لو، لاکھ اکٹھا کر لو، بڑی سے بڑی حویلیاں بنا لو، بڑے سے بڑا مکان بنا لو، مضبوط سیکورٹی اپنے لیے جمع کر لو، بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے اپنا تعلق قائم کر لو، لیکن نہ کوئی حکیم بچا پائے گا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا پائے گا، نہ کوئی دوا کام آئے گی، وقت آنے پر مر ہی جانا ہے۔ اب یہ موت 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ تو بروں کی موت ہوتی ہے، کچھ اچھوں کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اچھی موت ہو، اچھی موت ہو۔
بس خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالشر نہ ہو، انجام اگر برا ہو گیا تو دنیا کی رنگ رلیاں جو بنائے ہو نا، ایک لمحے جو قبر کی ہوگی سب بھول جاؤ۔ اللہ نے فرمایا انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے میرے بندہ تم کہیں بھی رہو، اینما تکونوا تم کہیں بھی رہو، بنکروں میں چھپ جاؤ، شیشے کا مکان بن کر اس کے اندر چھپ جاؤ، چاہے جہاں تم چھپے رہو، موت کا وقت آئے گا تو میرے فرشتے ان دیواروں کو توڑ کر کے پہنچ جائیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کہ تم چونرد محلوں میں مضبوط مکانوں میں رہو، موت تم کو آ کر پکڑ لے گی، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی، بڑے بڑے انبیاء چلے گئے، بڑے بڑے رسول چلے گئے، بڑے بڑے ولی چلے گئے، بڑے بڑے قطب اور ابدال چلے گئے، بڑے بڑے محدث چلے گئے، بڑی بڑی حکومتوں کے کرنے والے چلے گئے، دنیا کے اندر عجائبات کی تعمیر کروانے والے چلے گئے، وہ جن کی آواز پر حکومتیں ناچا کرتی تھیں، آج ان کی ہڈیاں زمین کے اندر سڑ گل کر کے ختم ہو گئی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور بہت غور سے سننا، بیمار ہوتے ہو، بیٹی دوڑتی ہے، بیٹا دوڑتا ہے، کنبہ قبیلہ دوڑتا ہے، اور قبر میں یہی دفن کر کے چلے آئیں گے، مڑ کر کے تم کو دیکھنے بھی نہیں جائیں گے کہ ابا حضور کو خبر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، خود دنیا دار ہے، دنیا دار اولاد ہے، زندگی بھر دنیا اس نے کمایا، دنیا کے اندر تمام شر و فساد مچایا، مر گیا، بال بچے دفن کرائے، اپنے بیٹوں کو جس راستے پہ چھوڑ کے گیا تھا انہی راستوں کے اوپر بچے چل رہے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے ابا کو کتنی مال قبر کے اندر پڑ رہی ہے، وہ بھی آنے کے بعد اپنے باپ کے ڈگر پر چل رہا ہے، اسی دنیا کے کمانے میں، اسی دنیا کی فساد میں لگا ہے۔ آج جن مکانوں میں تم ناز کر رہے ہو، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے جن مکانوں کے اندر سو رہے ہو، جن بیڈوں کے اوپر آرام کر رہے ہو، تمہارے انہی مکانوں میں کسی زمانے میں تمہارا باپ رہا کرتا تھا، آج بیچارہ مر چکا ہے، ہڈیاں سڑ چکی ہیں، اب تمہاری باری ہے، تمہارا بھی جنازہ اٹھنے کو تیار ہے، اور تمہارا جنازہ اٹھا کے لے جا کر کے دفن کر کے چلے جائیں گے، تمہاری جگہ پر تمہارے مکانوں میں آرام کریں گے۔ ارے کہاں ہے وہ احرام مصری کے بانی، کہاں ہے وہ گردان ضرب الستانی، گئے پیش داوی کدھر اور گیانی، مٹا کر رہی سب کو دنیا فانی، لگاؤ کہیں کھوج کلدانیوں کا، بتاؤ نشان کوئی ساسانیوں کا، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اس زمین پر کوئی آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مرنے والا نیک ہے، نمازی ہے، اللہ کے بندوں کو اس نے زندگی میں ستایا نہیں، دکھ نہیں دیا، اللہ کی بندگی میں اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہا، ایسا موحد بندہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول
की होती है, लेकर आ जाते हैं। आए टिकरा में टेरा में पहुंच गए, मरने वाला बड़ा दीनदार, बड़ा नेक, बड़ा अल्लाह वाला, अपनी जबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, अपने अमल से किसी को तकलीफ नहीं दिया, अपनी दौलत से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। आज वो नेक आदमी सरजमीन पर मर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और रेशमी कपड़ा जिसके अंदर जन्नत की खुशबू होती है, मरने वाले के सिराने लेकर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आवाज लगाते हैं, यही आंख बंद है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे चारपाई को घेर करके खड़े हैं, और अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। अल्लाह कहता है कि मेरे फरिश्ते तुम्हारे घर वालों से ज्यादा करीब खड़े रहते हैं, उनसे ज्यादा करीब फरिश्ते खड़े रहते हैं। मरने वाला नेक बन करके जियो, चंद दिन की जिंदगी है। अच्छा बन करके जियो, चंद दिन की जिंदगी है। आप मरो तो आपके मरने के वक्त जब जनाजा उठे तो लोग रोना शुरू करें कि हाय कौन मर गया, अब यतीमों को कौन देगा, गरीबों को कौन देगा, मिस्कीनों को कौन देगा, बदहारों को कौन देगा। तुम्हारे जनाजे के पीछे लोगों की आंखों से आंसू गिरना चाहिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो घरवालों से ज्यादा करीब रहते हैं, रेशमी कपड़ा लिए खड़े हैं कि इस रेशमी कपड़े में इस नेक आदमी की रूह को रखेंगे और रख करके ले जाएंगे। आवाज लगाते हैं, बस एक आवाज लगाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। नेक आदमी की रूह चल चल निकल, चल चल, तेरा परवरदिगार तुझसे बहुत राजी है। यही आवाज लगाते हैं। अल्लाह तुझसे खुश है और खुश होकर के बुला रहा है, तुम्हें अपने पास बुला रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, आप फरमाते हैं जब यह आवाज उस मरने वाले के कान में जाती है तो उसकी रूह ऐसे निकल जाती है जिस तरह मटके के नीचे सुराख कर दिया जाए और आसानी से पानी टपक जाता है, ऐसे ही उस नेक आदमी की रूह आसानी से निकल जाती है और रूह को उसी रेशमी कपड़े में लपेट लेते हैं, लेकर के चलना शुरू करते हैं। फरिश्तों में आपस में झगड़ा होता है, कोई कहता है मैं ले जाऊंगा, कोई कहता है मैं ले जाऊंगा, कोई कहता है मैं ले जाऊंगा। रूह ले जाने में झगड़ा। नेक आदमी की रूह, और जान लेना जब नेक आदमी मरता है तो आदमी ही नहीं रोते, दरख्त के पत्ते और फैजानियां भी रोते। अच्छे लोगों की मौत पर आसमान दुनिया पर पहुंच गए, आवाज लगाई दरवाजा खोलो। अंदर से पूछा गया कौन, बताया गया बाराबंकी के फला गांव के फलाने एक आदमी की रूह लेकर के आ रहे हैं। वो लोग अंदर से बोलते हैं हाँ इस आदमी के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत मिली है। पहले आसमान का दरवाजा खुल गया, दूसरे आसमान पर यही सवाल वो भी खुला, सातवें आसमान के ऊपर आला इल्लीन है। उस नेक आदमी की रूह सातवें आसमान के ऊपर पहुंच गई। आला इल्लीन में रजिस्टर है, हुक्म होता है इसका नाम यहां नोट करो। ये बड़े लोगों में से, बड़ा दुनिया वाले नहीं, दुनिया वाले तो बड़ा मकानों वालों को मानते हैं, कपड़े वालों को मानते हैं, पैसे वालों को मानते हैं। अगर एक मोची है, एक भंगी है, अगर वो मुत्तकी है तो उसका नाम
इल्लीन के अंदर लिखा जाएगा। और एक हवेलियों वाला है, पापी है, मुजरिम है, बदकार है, अल्लाह के बंदों का सताने वाला है, तो 7वीं जमीन के नीचे उसका नाम सिज्जीन में लिखा जाता है। दुनिया के बड़ा बनाने से क्या होगा? ये घंटों के लिए बड़ा बनने से क्या होना है? घंटों 2 घंटों के लिए कोई बड़ा बन जाए, इससे क्या हासिल है? वो जिंदगी जो खत्म ना होगी, वहां जो बड़ा हो गया बड़ा हो गया, और जो छोटा हो गया वो छोटा हो गया। नाम लिख दिया गया, आला इल्लीन में लिख दिया गया, और लिखने के बाद आवाज आ रही है, मेरे बंदे का ना कि रूह जमीन की तरफ वापस करो, इसलिए कि मैंने अपने बंदे को जमीन से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी में लौटाएंगे, और उसी मिट्टी से उसको हम दोबारा निकालने वाले हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। नाम लिख लिया गया, रूह वापस कर दी गई, और आई अगल बगल में रूह सारा ड्रामा घर वालों का देख रही है। कौन रो रहा है, कौन रो रही है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन दुआ कर रहा है। और अगर मरने वाला बुरा है तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया है, मेरे अजीजों, इस दुनिया से धोखा मत खाओ, बहुत खतरनाक है दुनिया, जिसको अपने चंगुल में लेती है उससे एक भी नेक काम नहीं होने देती, मरते मरते पापी बदकार बना डालती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाला बुरा है, पापी है, काफिर है, तागी है, अल्लाह का नाफरमान है, तो जहन्नम का बदबूदार टाट लेकर के फरिश्ते चलते हैं और आकर उस आदमी के पास खड़े हो जाते हैं। सारे घर वाले घेरे हैं, पानी पर पानी मार रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, मगर उसका गला कभी तर नहीं होता, गला खुश्क ही खुश्क है। और बताओ, पापियों की रूह ऐसे नहीं निकलती। तेरा वाला अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि पापियों की रूह निकालने से पहले फरिश्ते जब पहुंचते हैं तो उसके रुखसार पर इतना तमाचा मारते हैं, इतना तमाचा मारते हैं कि उसकी आंखों से कुछ नजर नहीं आता है। उसके बाद उसकी पिसलियों पर घूंसा मारते हैं, मार मार करके उसको बदहाल कर देते हैं। पहले मारते हैं, मारने के बाद फिर आवाज लगाते हैं। कुरान में दलील सुनो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मौलवी बोल के चला गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला ताइज़ ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। ऐ मेरे नबी, अगर तुम ज़ालिमों को सकरातुल मौत में देखो तो मेरे फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते हैं और उनकी पिसलियों पर मारते हैं, मार मार कर बदाल कर देते हैं। आदमी तड़प रहा है, रूह नहीं निकल रही है, फरिश्ते खड़े हैं, आवाज लगाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरी आदमी की रूह, ऐ खबीस, निकल निकल निकल। रूह निकलती है। बहुत मजा लिया है, मौत का एक झटका पूरी जिंदगी के मजा को भुलवाने के लिए काफी है। मेरे अजीजों, मेरे इलाके में जब उलमा की मौत होने लगी तो एक आलिम ने कहा, मेरी उम्र के आलिम ने कहा मन साहब, उम्र बहुत कम बची है, कितना वजीफा कर ले, कितनी इबादत कर ले कि खात्मा सही हो जाए। ये नेक लोगों की दलीलें हैं, और अल्लाह ने जिसको जहन्नम के लिए पैदा किया है वो मरते मरते सिर्फ पाप करके मरता है। ये रसूल की हदीस है, जिसको अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया वो मरते मरते पाप ही करता है, और जिसको अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाया वो मरते मरते नेकियां करता है, अगरचे वो जिंदगी में बुराई किया था।
لیکن آخر میں وہ نیک کام کرتا ہے. یہ پہچان ہے. روح نہیں نکل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، آواز لگا رہے ہیں فرشتے، یا ایتھا النفس الخبیثہ ارجعی الی غضب اللہ وسخطہ. اے بدبخت آدمی کی روح نکل، چل تیرا پروردگار بہت ناراض ہے. نہیں نکل رہی ہے روح. سیٹھ جی کو فکر تھی یک یک کر دس کیجئے، موت کا آیا فرشتہ جان حاضر کیجئے. لائیے سیٹھ جی، اب آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ تمہارا بیلنس کن بینکوں میں تم نے چورا کر کے جمع کیا ہے. تم کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ تم اپنی اولاد کو بتا سکو. اور سن لو، مرنے کے وقت ہر آدمی سچائی دیکھتا ہے، ہر آدمی، لیکن مر کر کے چونکہ واپس نہیں آتا ہے. اگر واپس آ کے بتا دے لوگوں کو نا تو کوئی آدمی برائی نہیں کرے گا. مرتے مرتے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب روح نہیں نکلتی اندر بھاگتی ہے، فرشتے اس کے منہ میں گھس جاتے ہیں اور گھس کر کے اس کی روح کو اس کے جسم میں دوڑاتے ہیں. دوڑا کر کے اچانک شور اٹھتا ہے کہ باپ کا پیر ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا نہیں، پیر کی رگوں کو فرشتوں نے پھاڑ دیا، سپلائی خون کی بند ہو چکی ہے. اور بتاؤ، آپ تو خالی دنیا 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 اسی کے لیے تو محمد کی امت ہو. محمد کی امت 66% جنت تمہاری ہے، لیکن تمہاری ہے کہ کس کی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تم اس زمین کی سب سے بڑی اچھی امت ہو. تمہارا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، تمہارا مقصد اگر فساد کرنا ہو، تمہارا مقصد اگر سماج میں آگ لگانا ہو، تو محمد رسول اللہ کو ایسی امت کی ضرورت نہیں. ایسی امت نہیں چاہیے. تمہارا سلیکشن کسی اور کام کے لیے ہوا تھا، تم کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا. روح کو دوڑایا، بھاگ رہی ہے، رگوں کو پھاڑ دیا، پیر ٹھنڈا ہوا، گھر میں شور بچا کہ ابا کا پیر ٹھنڈا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ رگیں پھاڑ دی گئی. فرشتے اس کے اندر کا سارا پاٹ پرزا پھاڑتے ہوئے روح کو کھینچتے ہیں اور اسی ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، منہ سے جھاڑ. اس کی آنکھ پھٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روح جب نکلتی ہے تو آدمی کی آنکھ اپنے روح کو دیکھتی ہے کہ میری روح نکل کے مجھ سے جا رہی ہے. مرنے والوں کی آنکھیں جو کھلی رہتی ہیں نا، وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے مشکل. میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جان نکالتے ہیں. اس آدمی کی روح لے کر کے پہلے آسمان پر جاتے ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھولو. پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا فلاں آدمی کی روح. کہا اس کی روح واپس لے جاؤ. اس کے لیے آسمان کے دروازہ کے کھولنے کی اجازت نہیں. کہا یہ اوپر والا نہیں ہے، 7ویں زمین کے نیچے سجین ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ 7ویں زمین کے نیچے فاسقوں، فاجروں، کافروں، ملعونوں کی روحوں کا نام لکھا جاتا ہے. وہاں نوٹ ہو گیا. ادھر قبر کھودی جا رہی ہے، کفن لایا جا رہا ہے، تخت تیار کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی بخاری کی حدیث سننا. میں نے کیا کہا؟ روح جب وہاں سے واپس کی جاتی ہے تو گھر میں ڈرامہ دیکھتی ہے. اسی لیے اپنے مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرو تاکہ فرشتے آمین کہیں. بخشش کی دعائیں کرو مرنے والے کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب جنازہ چلتا ہے تو روح اگر نیک آدمی کی روح ہے، نیک آدمی کا جنازہ ہے، تو بغل سے روح چلاتی ہے قدمونی قدمونی، وہ گاؤں والوں جلدی کرو جلدی کرو، مجھے دنیا میں نہ روکو، جلدی سے مجھے میرے انجام پر پہنچا دو.
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مرنے والا پاپی ہے اس کا جنازہ جا رہا ہے تو بغل سے روح چلاتی ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا وہ اتنے زور سے چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق و مغرب تک جاتی ہے لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے. اس کی روح سے آواز آتی ہے یلا قین تذهبون بها، اے گاؤں کے لوگوں کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. گاؤں میں تھا پاپ کر کے بھی آواز دیتا، کنبا قبیلہ جمع ہو جاتا تھا، آؤ مدد کے لیے، آؤ مدد کے لیے. یہی تو دنیا میں ہو رہا ہے. یہ بگڑی ہوئی قوم تمہارے پیغمبر نے جلتی ہوئی دنیا پر آگ ڈالا تھا، لڑتی ہوئی دنیا میں صلح کرائی تھی، دلوں سے دور رہنے والے دلوں کو نبی نے جوڑا تھا. اور آج یہ امت ہے شر و فساد سے اللہ کی زمین کو بھر دیا گیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو کہا گیا مولانا عبد النور کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ کیوں نام لے رہا ہوں؟ آپ کے گاؤں کے مولوی. یہاں تو گاؤں کے ابو کو نہیں بلایا گیا کہ ان کے بیٹے کو بلاؤ. کس کو بلایا جاتا ہے؟ مول صاحب کو بلاؤ. جس مولوی کو لاک ڈاؤن میں تنخواہ سے بھی روک دیا گیا، پھاکا کر کے جیتے رہو ہم تو مزہ لیتے رہیں گے. اور میں مولویوں کے بارے میں بولتا ہوں، سن لینا، ہم ہیں تب تو تم انسان ہو، ہم نہیں رہیں گے تو تم انسان نہیں رہو گے. بلا کلمہ کے رہو گے، بلا نکاح کے رہو گے، بلا جنازہ کے رہو گے، شمشان گھاٹوں میں جلا دیے جاؤ گے. ہم ہیں تو کلمہ زندہ ہے، ہم ہیں تو تمہارا جوڑا سلامت اور باعزت اور پاکیزہ ہے، ہم ہیں تو ہماری دعاؤں کی بخشش کے ساتھ تم قبر میں اتارے جاؤ. ہم نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا. بہت دماغ کھول لو، اپنے روپیوں پیسوں کو مسجدوں میں لگاؤ، اپنے روپیوں پیسوں کو مدرسوں میں لگاؤ، اپنے روپیوں پیسوں کو مولویوں عالموں پہ خرچہ کرو، ان کی دعوتیں کرو، ان کو تحفے دو، ان کو نذرانے دو. ورنہ یہ قوم جو تمہارے مقابل میں ہے تم کو کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک پردیسی بول کے جا رہا ہوں لیکن میں تمام عالموں کے لیے بات بولتا ہوں. انجام کار موت ہے. اگر مالدار لوگ نہ مرتے تو غریب لوگ سوچتے کہ بھیا چلو بڑی مصیبت ہے، معاملہ یہ ہے مالدار بھی مر جا رہا ہے بلکہ وہ دھڑام پڑام مر رہا ہے، دھڑام پڑام مر رہا ہے. غریب تو کچھ کے مر رہا اکثر دیکھا جا رہا ہے. اس لیے روزیاں حلال کرو، اپنے ہاتھوں کو صحیح کرو، اپنے خیالوں کو صحیح کرو، اپنے فکر کو درست کرو اگر اس زمین پر جینا ہے. ورنہ عزت اسے ملے گی جسے اللہ دے گا. آدمی خود عزت نہیں کما پائے گا اگر اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے. اللہ سے ڈر کے جیو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نیک بنائے. ڈیرا والوں، میں تمہارے دین کا ایک خادم اور نوکر ہوں، اس لیے میں جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں. اور یہی ہم تمام عالموں کو حکم ملا ہے کہ پیغمبر کی باتوں کو قوم تک پہنچا دیا جائے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے ہاتھ اور پیر اعضاء جوارح کی اصلاح فرمائے، ہمارے عملوں کی اصلاح فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. ہمارے دلوں سے گناہوں کے میل و کچیل کو اللہ نکال دے. اللہ ہم کو ایسا رکھ کہ ہم تیرے بندوں کے کام آئے، ایسا نہ بنا کہ ہمارے ہاتھوں سے تیرے بندوں کو تکلیف پہنچے. آمین. وآخر دعوانا ان